بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہیں، جس اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا لمبا ایک سلسلہ جاری کر دیا۔ اس کے بعد خصوصی طور پر امت محمدیہ کو نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کے لیے کچھ ایسے اعمال متعین کر دیے کہ جن کی بنیاد پر امت محمدیہ کے وہ افراد جو ان اعمال کو انجام دیں، انشاءاللہ تبارک اللہ انہیں
دنیا میں اور آخرت میں بہت ساری بلائیاں نصیب ہوتی ہیں، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے محبوب اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے مجھے اور آپ کو، سارے امتی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس سے حاصل ہونے والے دنیاوی اور اخروی فوائد کو اجاگر کر کے، اس سے متنبہ کر کے، اس سے واضح کر کے اس پر آمادہ کیا، ابھارا کہ اس کام کے اندر ہر کوئی حصہ لیں۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ اور اس کے چند نمونے۔ اس سلسلے میں ہم انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت میں 3 باتیں پیش کریں گے، اس کے بعد کتاب و سنت سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے صحابہ اور صحابیات کی سیرت سے 3 نمونے پیش کریں گے۔ اس کے بعد 3 چیزیں، 3 اقسام، 3 شکلیں وہ پیش کریں گے کہ جس کے اندر ہم انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ بن سکتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کا حصہ بن کر کے ہم لوگوں کا تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہترین تجارت ہے، ایک نفع بخش تجارت ہے۔ انسان کو یہ اتنا نفع دیتی ہے، اگر کوئی شخص اس کام کو انجام دیتا ہے، اس انفاق فی سبیل اللہ کی تجارت کو اپنے لیے متعین کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہونے دیتا، کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ اللہ نے فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بلا شبہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا حصہ بنتے ہیں، سرًا وعلانیہ، چھپکے سے، خاموشی سے، علانیہ طور پر، جب جیسی ضرورت محسوس ہو وہ اپنے مال میں سے، اپنے دیے ہوئے مال میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ، اس میں سے وہ لوگ خاموشی سے، سرًا اور اسی طرح سے علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس خرچ کرنے کو کہا، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے وہ کبھی گھاٹا ہونے والی نہیں ہے، کبھی نقصان میں جانے والی نہیں۔ یرجون تجارۃ، ایسی تجارت کی امید کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے لن تبور، وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں، کبھی بھی نقصان میں نہیں ہونے والی ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ یہ ایسی بہترین تجارت ہے، اتنی عظیم تجارت ہے، اتنی نفع بخش تجارت ہے، جو شخص اس کام میں حصہ لیتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا حصہ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت میں سوائے بڑھوتری کے، سوائے اضافے کے کچھ نہیں کرتا، اور اس کی تجارت کبھی نقصان میں نہیں، کبھی گھاٹے میں نہیں جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لیتے ہیں، اللہ نے کہا یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ کہتا ہے ان کے اجروں کو بھی انہیں عطا کیا جائے گا، یعنی انہوں نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کا جو اجر بنتا ہے، اس کا جو ثواب بنتا ہے، اس کی جو نیکی ہے، وہ نیکی بھی انہیں دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو مال خرچ ہوا ہے اس مال کا بھی بدلہ انہیں عطا کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، بہترین تجارت ہے یہ، اگر اس تجارت کو ہم اور آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ تبارک اللہ ہماری تجارت کبھی نقصان میں نہیں ہو سکتی، ہماری تجارت کبھی گھاٹے میں نہیں ہو سکتی، ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیو، انفاق فی سبیل اللہ
یہ خیر کے راستے کو کھولتی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے خیر کے راستوں کو ہموار کرتی ہیں اور اسی طرح سے تمام دنیا کے امور کو آسان کر دیتی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل کے اندر فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، رہے وہ لوگ جنہوں نے عطا کیا، جنہوں نے دیا، جنہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کا حصہ بن کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ کی تصدیق کی، نیکی کی تصدیق کی، جنت کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتا ہے ان کے تمام راستے ہم آسان کر دیتے ہیں، ان کے تمام امور کو آسان کر دیتے ہیں، خیر کے معاملے کو ان کے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کے راستے آسان ہوتے ہیں، انسان کے امور آسان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انسان کے معاملات کو آسان کرتا ہے۔ آج سماج کے اندر لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تجارت کا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رزق کا مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، انسان کے کمانے اور دمانے کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم آسان کرنا چاہتے ہیں تو رب العالمین کے اس فرمان کو یاد رکھیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کے راستے میں عطا کیا، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، انفاق فی سبیل اللہ کا حصہ بنے، اللہ کا تقوی اختیار کیا اور حسنہ اور نیکی کی چیز کو کی تصدیق کی، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو یہ فضیلت عطا کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اللہ مزید آگے کہتا ہے جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اسی طرح سے بے نیازی اختیار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نیکی کی تکذیب کرتے ہیں، جنت کی تکذیب کرتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ کہتا ہے ہم ان کے لیے تنگی ہی آسان کر دیتے ہیں، یعنی تنگی کے راستوں پر انہیں ڈال دیتے ہیں، انہیں نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہیں ایسا تو نہیں میرے بھائیوں آج جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، جو پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں، جو معاملات ہمارے سامنے ہیں، کہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم نے اپنے مال میں کنجوسی کی، اپنے آپ میں کنجوسی کی، بے نیازی اختیار کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تنگی کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاملات آسان ہو، خیر ہو، بھلائی ہو، ہمارے ساتھ بہت زیادہ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں عطا کریں، دیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم شے ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں انفاق فی سبیل اللہ یہ اتنی عظیم چیز ہے، اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ انسان کے لیے یہ اتنی آسانی پیدا کرتا ہے، قبر کے اندر اس کے لیے اس کی قبر کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا عمل، انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ انسان کے لیے اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ قبر کے اندر اس بندے کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ عمل اسے قبر کے عذاب سے بچائے گا، قبر کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، پیارے نبی نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیحہ کی روایت ہے، 4384 نمبر کی حدیث ہے، 4384 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقة لتطفع عن اهلها حر القبور، اللہ کے نبی نے فرمایا بلا شبہ یہ صدقہ، یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا عمل، یہ ایسی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لتطفع عن اهلها، صدقہ کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے لیے حر القبور، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر کی آگ کو وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ عمل انفاق فی سبیل اللہ کا عمل، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عمل، صدقہ کرنے کا عمل، یہ انسان کے لیے اتنا آسانی پیدا کرتا ہے کہ قبر کی آگ کو اس بندے کے لیے ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ،
یوم القیامت فی ظل صدقہ، قیامت کا دن ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگی، کوئی آسمان نظر نہیں آئے گا، سائے کے لیے کوئی بادل نہیں آئیں گے، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی بھی چیز نہیں ہوگی جس کے ذریعے ہم اور آپ سایہ حاصل کریں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایک مومن شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا ہے، وہ یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقہ، قیامت کے دن وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اگر میں اور آپ، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن سائے میں ہوں، ہمیں دھوپ نہ لگے، ہمیں گرمی نہ برداشت کرنی پڑے، اور دنیا کی جو مشکلات ہیں جس طرح ہم برداشت کرتے ہیں، قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی سے ہم بچ جائیں، تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم صدقہ کریں۔ صدقہ ہمارے اوپر سایہ بن کر کے آ جائے گا، اور ہمیں دھوپ لائق نہیں ہوگی، ہمیں گرمی نہیں پہنچے گی، ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آسانی ہی آسانی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم نے نیکیاں کی، ہم نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے۔ یہ تین بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر امام اور رہنما اور رہبر بنا کر کے بھیجے گئے، ان کی زندگی سے کوئی نمونہ ایسا ہے کہ آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہو جو انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے بڑی دلیل بن سکتی ہو، اور وہ سب سے بڑی دلیل ہو۔ جی ہاں میرے بھائیوں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے 2312 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص اہل نجد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ نجدیوں میں سے ایک شخص آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیڑ اور بکریاں چاہیے۔ آپ یاد رکھیے گا، یہ بہت عظیم بات ہے اور بہت بڑی بات اور بہت زیادہ مطالبہ اور بہت بڑا مطالبہ اس شخص نے کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نہ شکن ہے، نہ آپ کا رنگ بدلا، نہ آپ کا معاملہ بدلا، اور نہ آپ نے اس چیز کو مؤخر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص کہتا ہے اللہ کے نبی بھیڑ بکریاں چاہیے، اور ایک دو نہیں، دو چار نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کے برابر مجھے بھیڑ اور بکریاں چاہیے، یعنی ایک پوری وادی بھر کر کے مجھے بھیڑ اور بکریاں چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جائیے اس نبی پر، قربان جائیے اس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خودداری پر اور آپ کے اس عمل پر، انفاق فی سبیل اللہ کی بہترین اور عمدہ مثال پیش کرنے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر قربان جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ آدمی نجدیوں میں سے ہیں اور یہ مشرک انسان ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے اس نے، وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھر کر کے بھیڑ بکریاں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ٹھیک ہے، ان کو پوری بھیڑ بکریاں دے دو اور 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی بھر کر کے ان کو پورا کا پورا مال دے دیا جائے۔ یہ شخص پورا کا پورا مال لے کر کے، ظاہر سی بات ہے ایک چیز اس نے مطالبہ کی اور اس مطالبے کی ہوئی چیز کو وہ حاصل کر لیتا ہے، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے، اس کی خوشی کا کیا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے، اس جملے سے کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتا ہے، بکریوں کو بھیڑ کو لے کر کے نکل جاتا ہے، جا کر کے اپنی قوم میں کہتا ہے اے قومی، وہ قوم کے لوگ، اے میری قوم کے لوگ، اسلمو، اسلام قبول کر لو، اے میری قوم کے لوگوں دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، محمد پر اسلام لے آؤ۔ کیوں؟ فواللہ ان محمدن اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، لا يخاف لا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، ایسا عطا کرتے ہیں، ایسا دیتے ہیں، جب دینے پہ آتے ہیں تو فقر و فاقہ کا ڈر نہیں اپنے اندر محسوس کرتے، نہ فقیری کا، نہ مفلسی کا، نہ خلاشی کا، کسی بھی چیز کا وہ اپنے اندر ڈر محسوس نہیں کرتے۔ لا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر،
الفقر. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے ایک بہترین نمونہ ہے. وہ آدمی اپنے علاقے میں جاتا ہے، اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنی بستی کے لوگوں کو کہتا ہے کہ اسلمو، اسلام قبول کرو، دائرے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عطا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عطیہ اور آپ کا یہ تحفہ، آپ کا انفاق فی سبیل اللہ کا یہ حصہ، یہ اتنا عظیم ہوا کہ اہل نجد کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، جبکہ یہ آدمی خود ایک بڑا انسان تھا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور ایک بڑی تعداد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ایمان لے آتی ہے. میرے بھائیوں، انفاق فی سبیل اللہ سے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر بڑی بڑی مشکلیں حل کر سکتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں ہم حل کر سکتے ہیں. جیش العسرہ، تنگی کا زمانہ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا غزوہ تبوک کے لیے ہمیں نکلنا ہے. صحابہ کی زندگی سے ایک مثال، پھر ایک صحابیہ کی زندگی سے ایک نمونہ پیش کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جنگ کے لیے نکلنا ہے، جنگ تبوک کے لیے. اور سخت گرمی کا زمانہ تھا، پریشانی بہت زیادہ تھی، پھل پک چکے تھے، لوگ جانا پسند نہیں کر رہے تھے. لیکن چونکہ نبی کا فرمان تھا اور نبی کا حکم تھا کہ سب کو چلنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جنگ کی تیاری کے لیے انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لیتے ہوئے آپ لوگ اپنا مال اکٹھا کریں، جمع کریں. عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا. آپ کے صحابہ میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یاد رکھیے نام، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک تھیلے میں، ایک کپڑے میں 1000 دینار، 1-2 دینار نہیں، ابھی میں حساب بتاؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا. 1000 دینار عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کپڑے میں باندھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. عثمان بن عفان نے 1000 دینار لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو دیکھا، ایسے اوپر نیچے اس کو کر رہے تھے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو اس سے ایسے کرنے کے بعد، اوپر نیچے کرنے کے بعد بارہا آپ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے یا جو بھی عمل کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. سبحان اللہ. کیا عثمان بن عفان کی سیرت ہے، کیا عثمان بن عفان کی قربانی ہے، کیا ان کا انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ ہے. کیسے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے تھے بغیر اس کے کہ میرے پاس کیا بچے گا، یہ سوچ کر کے کہ ہمارے پاس کیا رہے گا. میرے بھائیو، عثمان بن عفان نے 1000 دینار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے. پیارے نبی نے کہا ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ بھی کرے اس کے بعد ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی میرے بھائیو، یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات کہ انسان ایک عمل کرتا ہے تو عمل سے اس کی زندگی بنتی ہے، جنت بنتی ہے یا جہنم بنتی ہے. لیکن عثمان بن عفان کے بارے میں پیارے نبی نے کہا ما ضر ابن عفان کو، عثمان بن عفان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اس لیے انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لیجیے. صحابیات، ماں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور سننے جیسا ہے اور اس پر عمل کرنے جیسا ہے. ماں اور بہنیں خصوصی طور پر سنیں، اور عام طور پر ہم نوجوانوں کو، ہم مردوں کو بھی یہ بات سن کر کے اور سوچ کر کے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک خاتون، ایک عورت جب اتنا بڑا کام کر سکتی ہیں تو پھر ہم مرد حضرات جو کہ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر قوی بنا کر کے بھیجے گئے، وہ کیوں نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، ام درہ یا ام درہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. ام درہ رحمہ اللہ کہتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. سنیے، بہت گہرائی سے اور بہت پیارا واقعہ ہے. پہلے بتا دیتا ہوں، طبقات ابن سعد رحمہ اللہ کی کتاب ہے طبقات. اس طبقات ابن سعد کے اندر جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 53 اس کے اندر یہ واقعہ پیش کیا گیا ہے اور صحیح ہے واقعہ. ام درہ کہتی ہیں رحمہ اللہ کہ میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم لے کر گئی. کتنا 1,00,000 درہم لے کر کے. یاد رکھیے
1 2 روپیہ نہیں, 2 5 ہزار روپیہ نہیں, 50 ہزار نہیں, 99 ہزار نہیں, 1 لاکھ روپیہ میں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی. ام درہ کہتی ہیں 1 لاکھ درہم, اور دینے والی بھی کتنی خوش نصیب ہے, اور دینے والی بھی کتنی فیاض ہے, اور کس کو دے رہی ہے؟ ایسی عورت کو, ایسی عظیم ہستی کو دے رہی ہے جو قوم کی ماں ہے اور اس کائنات کے امام, رہنما و رہبر کی بیوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. کہتی ہیں 1 لاکھ درہم میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیے. زیادہ دیر نہیں لگی میرے بھائیوں, واقعہ سماعت کیجئے, زیادہ دیر نہیں لگی, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 1 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. سبحان اللہ, اللہ کے راستے میں 1 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لیتے ہوئے, یہ کام کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا 1 لاکھ درہم. اماں عائشہ کا جب یہ عمل ام درہ نے دیکھا تو ام درہ نے کہا, اور اس دن آج بھی اتفاق ہے, بڑی تعداد میں ہم میں سے لوگ روزے کی حالت میں ہوں گے, عاشورہ کا روزہ ہے, اور اتفاق یہ ہے کہ بات بھی روزے کی حالت میں ہی ہوئی ہے اور معاملہ بھی روزے کی حالت میں ہوا, ماں اور بہنیں بھی روزے کی حالت میں ہوں گی. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس دن روزے کی حالت میں تھی, اور ام درہ نے 1 لاکھ درہم لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. ام درہ نے کہا کہ اماں عائشہ سے کہ اماں جان, آپ نے کم سے کم 1 درہم تو بچا لینا تھا, آپ 1 درہم بچا لیتی اپنے لیے, اور پھر 1 درہم کا گوشت لا لیتی اور لا کر کے شام میں افطار کر لیتی. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, مجھے پہلے بتا دیتی تو میں 1 درہم اپنے لیے بچا لیتی اور گوشت لا کر کے افطار کر لیتی. ماں اور بہنوں سے گزارش ہے, 1 لاکھ درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ, آپ کی بیوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میرے پاس افطار کے لیے کیا ہے اور کیا نہیں ہے, انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کل کے لیے میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے سونے اور چاندی کی جو زکاتیں ہیں وہ تو نکالا کریں, اس کے علاوہ جو صدقات ہیں آپ کے مال میں, آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں. جب بھی مسجدوں میں, مدارس میں, باہر غریبوں کو دیکھیں, یتیموں کو دیکھیں, ان کے درمیان مال خرچ کیا کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی نے, اس خاتون نے اتنی بڑی مثال پیش کر دی میرے اور آپ کے لیے, امت کی ساری ماں اور بہنوں کے لیے, کہ 1 لاکھ درہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی نے, اس زوجہ نے, اس محترمہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. ہم اور آپ سے 1 لاکھ روپے کا مطالبہ نہیں کرتے, 1 لاکھ روپے کا مطالبہ ہم نہیں کرتے, کوئی دنیا کا انسان آپ سے 1 لاکھ روپے کا مطالبہ نہیں کرتا, لیکن کم سے کم خالی ہاتھ بھی نہ جائے. اپنے آگے سے جب جھولی گھومتی ہوئی چلی جائے تو 10 50 100 روپیہ ڈالنے میں کبھی ہچکچائیے مت, کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں, نیکی کے کاموں میں حصہ لیجئے. ام درہ نے 1 لاکھ دیا, اور 1 لاکھ روپیہ انہوں نے, 1 لاکھ درہم انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. حساب میں بتاؤں آپ کو, آج کے حساب سے دبئی میں درہم چلتا ہے, میں نے آج کا جو ریٹ دیکھا ہے, چھوڑ دیجئے پہلے کے وقت کی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو درہم و دینار ہی چلتے تھے اور اس کی بڑی قیمت تھی. 20 روپیہ 56 پیسہ, 20 روپیہ مان لیجئے, 1 لاکھ کو 20 روپے سے آپ ضرب دے دیجئے, کتنا پیسہ ہو جاتا ہے, کتنا, 20 لاکھ روپیہ. اللہ اکبر. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کتنا پیسہ ایک وقت میں, تھوڑے سے وقت میں کتنا لاکھ روپیہ صرف کر دیا اللہ کے راستے میں, کتنا, 20 لاکھ روپیہ آج کے حساب سے. اور اس زمانے میں پیسوں کی بڑی قیمت تھی, درہم و دینار کی بڑی قیمت تھی. ہم نہیں دیکھتے اس وقت کو, اس وقت کے حساب سے 20 لاکھ روپیہ انہوں نے وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں حصہ لیا کریں اور صدقہ خیرات کرتے رہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں. اور عثمان بن عفان کا جو میں نے ابھی واقعہ ذکر کیا, 1000 دینار, کتنے, 1000 دینار, دینار سونے کو اور درہم چاندی کو کہا جاتا تھا. آج کا جو میں نے ریٹ دیکھا, کویت کا دینار سب سے مہنگا ہے, 247 روپیہ. اگر ہم 1000 دینار کو 247 سے ضرب دے دیں
تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 2,47,150. 247.15 ہے. 2,47,150 روپیہ، یعنی تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیک وقت پیارے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا. میرے بھائیوں، یہ مثالیں مجھے اور آپ کو، یہ نمونے مجھے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب خرچ کرنے کی بات آئے اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات آئے تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا نہیں ہے کہ کتنا خرچ کرنا ہے. جتنی کی ضرورت ہو، جتنا ہم خرچ کر سکے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے خرچ کر سکتے ہیں، خرچ کریں. اس لیے کہ یہ ایسی تجارت ہے لن تبور، کبھی گھاٹا ہونے والی نہیں، کبھی نقصان اٹھانے والی یہ تجارت اور بزنس نہیں ہے. میرے بھائیو، انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں؟ تعمیر مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے. مسجدوں کی تعمیر کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کہتا ہے کہ مساجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی ذات پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھاتے ہیں. یہ چند قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ، یہ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں. کون؟ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم اور آپ آخرت پر، اللہ کی ذات پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ جی، اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ جی بولیے. ہے. ہم نماز قائم کرنے والے ہیں یا نہیں؟ ہے. ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں یا نہیں؟ ہے. اللہ سے ڈرنے والے صرف ہیں یا نہیں؟ ہے. ساری خوبیاں ہمارے اندر ہیں. تو مساجد کی تعمیر کی ذمہ داری کس کے اوپر بنتی ہے؟ ہمارے اوپر یا پھر شرابی اور کبابی انسان کے اوپر؟ جی بولیے، کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ ہمارے اوپر ہیں. ہم مساجد کی تعمیر میں حصہ لیں، اس کی ترقی میں، اس کے اخراجات میں، اس کی جتنی بھی ضرورت ہو ساری ضرورتوں میں ہم حصہ لیں. میرے بھائیوں، مسجد کی تعمیر ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہے ہی نہیں مسجد، اس جگہ لا کر کے آپ نے اپنا مال لا کر کے خرچ کر دیا اور مساجد کو بنا دیا، مسجد کو تعمیر کر دیا. اور مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے اخراجات ہیں، اس کی ضرورت ہے، آپ لا کر کے اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں، اس میں جو کچھ بھی عملہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر وہ چیز خرچ کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں مساجد کی تعمیر کے اندر داخل ہیں. اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو شخص اللہ کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر کوئی بھی مسجد بناتا ہے روئے زمین کے اوپر، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرتا ہے. کیا تعمیر کرتا ہے؟ محل. اور جنت کی خوبیاں اور اس کی کیفیت ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہے وہ کیسا ہوگا وہ محل. اس لیے میرے بھائیو، اگر ہمارے پاس طاقت ہے پوری مسجد بنانے کی بنا دیجئے. پوری مسجد بنانے کی طاقت نہیں ہے، پیارے نبی کا فرمان کمفحص قطاط، ایک حدیث کے اندر ایک چڑیا کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، اس کا جو گھر ہوتا ہے چھوٹا سا، اتنا ہی بنا دیجئے، اتنی ہی ضرورت کو پورا کر دیجئے مسجد کے اندر، اور مسجد سے جتنی بھی جڑی ہوئی چیزوں کو آپ اتنے ہی اخراجات سے پورا کر دیجئے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے جنت میں محل بنانے کے لیے تیار کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح میرے بھائیو، انفاق فی سبیل اللہ کی ایک قسم، ایک شکل یہ بھی ہے کہ علم نافع، یاد رکھیے گا بہت اہم نکتہ ہے یہ، علم نافع علم کی نشر و اشاعت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں کے درمیان عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، جہاں بھی جس طرح کا بھی کام ہو رہا ہو ہم اور آپ اس کے اندر حصہ لے کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا ایک حصہ بن سکتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ انسان مر جاتا ہے اس کے بعد بھی یہ کام اس کو فائدہ دیتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم. الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، وہ علم جس سے دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائیں، او ولد صالح يدعو له، یا یہ کہ وہ آدمی جس کا کوئی نیک بچہ ہو، مرنے کے بعد وہ اس کے والدین کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. میرے بھائیو، علم ينتفع به، علم ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو نفع دیتا ہے، اس کا بدلہ دیتا ہے. اس کی کئی ایک شکل ہو سکتی ہے. اس کی ایک مثال یہ سمجھ لیجئے
کہ کوئی عالم دین ہے، اچھا بہترین عالم علماء علماء میں سے ہیں اور وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے، ان کو پریشانی ہے، آپ ان کا ساتھ دے دیجئے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، عفان بن مسلم، نام یاد رکھیے جا، عفان بن مسلم رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ عفان بن مسلم سب سے بڑے محدث تھے، وقت کے بہت بڑے محدث۔ عفان بن مسلم رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد محترم ہیں۔ جب اس موقع پر یہ فتنہ اٹھا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے، یعنی خلق قرآن کا جب مسئلہ اٹھا تو وقت کا جو بادشاہ تھا وہ وظیفہ دے رہا تھا عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر کو، وہ بھی کتنا، 500 درہم، کتنا، 500 درہم، وقت کا بادشاہ 500 درہم وظیفہ ان کو دیتا تھا تاکہ وہ دین کی خدمت کرتے رہیں۔ محدث کبیر عفان بن مسلم رحمہ اللہ کو جب یہ مسئلہ اٹھا تو بادشاہ نے عفان بن مسلم سے پوچھا، آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے؟ عفان بن مسلم جانتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی بادشاہ نے تو عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو دھمکی دی، لیٹر بھیج دیا ان کے گھر پہ، دیکھو اگر آپ اپنے اس مشورے سے، اپنے رائے سے باز نہیں آئے تو آپ کا وظیفہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، 500 درہم۔ اور جانتے ہیں عفان بن مسلم اپنے گھر کے اعتبار سے بہت بڑے تھے، یعنی ان کے اہل و عیال زیادہ تھے، بال بچے زیادہ تھے، فیملی بڑی تھی، مشکل تھا، چنانچہ وہ ٹینشن میں آ گئے کچھ دن۔ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اللہ کیسے لوگوں کا، ایسے نیک لوگوں کا راستہ نکالتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، ایک زیات، ایک تیل بیچنے والا آتا ہے اور اپنے ہاتھ میں ایک تھیلی لے کر کے اور آ کر کے بچے سے عفان بن مسلم کہتے جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ آدمی تو عفان بن مسلم اپنے بیٹے کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے، کون شخص ہے۔ دروازہ کھولتے ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے۔ کہا کہ یہ آپ کے والد محترم عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دے دیجئے، یہ سچا واقعہ ہے۔ عفان بن مسلم رحمہ اللہ نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر 1000 درہم تھے۔ سبحان اللہ، کتنے کا فائدہ ہو گیا اللہ کے خاطر زندگی گزارنے کا؟ 1000 کا 500 درہم کا فائدہ ہو گیا۔ 500 ملتے تھے، 500 ایکسٹرا، 1000۔ اس پوٹلی کے اندر، اس تھیلی کے اندر ایک چٹ تھی، ایک چھوٹی سی پرچی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا یہ آپ کا اس مہینے کا ہے اور ہر مہینے کا آپ کو 1000 درہم ملا کرے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جائیے ایسے لوگوں پر۔ اس تیلی نے، اس زیات نے، اس تیل بیچنے والے شخص نے کہا ہر مہینہ آپ کو یہ ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی یہ علم نافع کی نشر و اشاعت میں تعاون کرنے کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایسے ہی بہت ساری ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے علماء، بہت سارے ائمہ، مؤذنین، اسی طرح مساجد کے لوگ جو علم دین کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ سپورٹ کریں، ان کا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہمارے سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ ایتام، یتیموں کی کفالت کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، آخری بات، انا وکافر الیتیم فی الجنہ ہکذا، قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے اندر میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن ایسے ہوں گے، جنت کے اندر ایسے ہوں گے۔ آپ نے اشارہ کر دیا، سبابہ اور وسطیٰ اس کو کہتے ہیں، یہ دونوں انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا قیامت کے دن جنت کے اندر میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی اتنے قریب رہیں گے۔ لہذا یتیم بچے کی کفالت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، اور یتیم جس گھر کے اندر ہو، پیارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر کسی یتیم کی کفالت ہوتی ہو۔ لہذا جہاں یتیم کھانے کھلے ہوئے ہوں وہاں پر بھی آپ صدقہ پیش کر سکتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لے کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں، عمل میں برکت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔